ملکی سیاست میں مذاکرات کی گونج، نواز شریف بھی بول پڑے۔ صدر نون لیگ نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ لیگی ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو میں بولے کہ بانی پی ٹی آئی خود بات چیت کے لیے سنجیدہ نہیں تو کوئی کیسے مذاکرات کرے۔ آپ کا رویہ روٹے ہوئے بندے کی طرح ہے۔ ماضی میں بھی خود چل کر بنی گالا گیا مگر ہمارے خلوص کو کمزوری سمجھا گیا۔ دل میں کوئی کینہ، عداوت یا انتقام کی نیت نہیں۔ ہم ملک کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ بے نظیر نے شدید مخالفت کے باوجود میثاق جمہوریت کیا۔ نواز شریف مزید بولے کہ ہم نے تو آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیا تھا، تم واپس لائے۔ میٹرو بس کو جنگلہ بس کہنے والے ملک اجاڑ کر چلے گئے۔ آئی ایم ایف کی شرطیں مانیں گے تو غریب کے لیے مشکل کیسے پیدا نہیں ہوگی۔ قوم خود موازنہ کرے، کس نے خدمت کی اور کس نے ملک اجاڑا۔ شہباز شریف اور مریم نواز ایسے ہی کام کرتے رہے تو ملک بحرانوں سے نکل جائے گا۔ ساتھ دینے اور جیل کاٹنے پر شاہد خاقان کے استقامت کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین میں مصروفیات، وفد کے ہمراہ چین کے تاریخی ورثے ٹیرا کوٹا وارئرز میوزیم کا دورہ۔ بولے عظیم قومیں اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں، تاریخی میوزیم کے دورے کی دعوت پر شی جن پنگ کے مشکور ہیں۔ مزید کہا پاکستان تاریخی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے، ایسی جگہوں کی بحالی کر کے سیاحتی مقامات میں تبدیل کریں گے۔ گزشتہ روز چینی قیادت سے ملاقات میں سی پیک کی اپ گریڈیشن پر اتفاق، سیکیورٹی، اقتصادی، تجارتی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور چین میں 23 اہم مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ حکومت نے سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ مزید 1 سال جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ٹیکس چھوٹ مال کی درآمد اور سیلز پر رہے گی۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق چھوٹ ختم ہونے سے ٹیکس محصولات میں زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ آئی ایم ایف کو اس پر راضی کیا جائے گا۔ ادھر آئی ایم ایف کی ٹیکس ہدف 12,900 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ ایف بی آر کو 3,490 ارب روپے کی زائد ٹیکس وصولی کرنا ہوں گے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد 30 لاکھ سے بڑھا کر 60 لاکھ تک لانے کا ہدف۔ حکومت کا ملک بھر میں درخت لگانے کے لیے گرین پاکستان منصوبہ لانے کا فیصلہ۔ 15 ارب سے زائد مختص کیے جائیں گے۔ کچے کے ڈاکوؤں سے زیادہ زہریلے پکے کے ڈاکو ہیں۔ 450 ارب کھا جاؤ اور کہو پوچھ کچھ بھی نہ ہو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گجرانوالہ سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بولے اگلے بجٹ جو مہنگائی آ رہی ہے عوام سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم مقدمات بھگت لیں گے مگر اپنے مواقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیپلز پارٹی نے آئندہ بجٹ میں مزدور اور کسان طبقے کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہز امریکہ کا کہنا ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ آٹا بحران پر انکوائری کے بعد بھی کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ پی پی رہنما نے وزیر توانائی کا صرف 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وزیر توانائی کو سکھڑ میں ایک دن گزارنے کی دعوت دے دی۔ سندھ حکومت کی بجٹ تیاریاں، نان ٹیکس ریونیو اہداف کے تحت ٹریفک چالان کی آمدن بڑھانے کا فیصلہ۔ ٹریفک چالان کے نظام میں اصلاحات کر کے ٹریفک پولیس، محکمہ ایکسائز اور محکمہ ٹرانسپورٹ کا مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی تجویز۔ رواں سال ٹریفک چالان کا ہدف 1 ارب روپے تھا۔ 11 ماہ میں 1 ارب 4 کروڑ سے زائد رقم وصول ہو چکی۔ دوران عدت نکاح کیس میں پیش رفت، بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا کہ استغاثہ نے تضاد سے بھرپور کمزور شواہد عدالت میں پیش کیے۔ ٹرائل کورٹ سے دیگی سزا برقرار نہیں رہ سکتی۔ عدالت 3 فروری کی بشرا بی بی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کے احکامات جاری کرے۔ اپوزیشن اور صحافی تنظیموں کے تحفظات نظر انداز، قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے حد تک عزت بل پر دستخط کر دیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر رخصت پر گئے۔ قائم مقام گورنر نے بل پر دستخط کر دیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد قانون پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا۔ ادھر بل قانون بنتے ہی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے لکھا کہ حد تک عزت قانون، آئین اور قانون کے منافی ہے۔
حد تک عزت آرڈیننس اور حد تک عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا۔ عدالت جلد بازی میں بغیر مشاورت بنائے گئے قانون کو کالعدم قرار دے۔ پاکستان کی صحافت پر قدغن لگا دی گئی، صحافت کو پابند سلاسل کرتے ہوئے سچ بولنے سے روک دیا۔ پی ایف یو جے کے سیکریٹری جنرل رانا عظیم کا رد عمل، بولے ایسے کالے قانون کو پہلے مانتے تھے، اب حکمرانوں کو اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں، مگر ہم سچ سامنے لاتے رہیں گے۔ ایسا کوئی بھی قانون تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد ہی بنایا جا سکتا ہے۔ پوری صحافتی برادری اور عوام کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم سب متحد ہیں، ماحولیاتی کانفرنس سے جسٹس منصور علی شاہ کا خطاب۔ کہا پاکستان دنیا کا 5واں ملک ہے جس کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کا سامنا ہے۔ پاکستان کو خشک سالی، تباہ کن سیلاب جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ کلائمیٹ فنڈ کے بغیر موسمیاتی نیو یارک میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات۔ امن مشنز کے لیے پاکستان کے مشن کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ کئی برس سے پاکستانی پولیس افسران کی یو این امن مشنز میں تعیناتی کا رکا ہوا سلسلہ دوبارہ بحال ہوگا۔ 128 پاکستانی پولیس افسران کی تعیناتی جلد ہو جائے گی۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان دنیا میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ادھر یورپی یونین کی پاکستان سمیت سلامتی کونسل کے نئے منتخب اراکین کو مبارکباد۔ دنیا کی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ یورپی خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار پنجاب لائف سٹاک کارڈ اور فارمر رہنمائی ایپ کا اجرا۔ مویشی فنڈ کے لیے بلا سود 2.5 لاکھ روپے تک قرض ملے گا۔ 40,000 فارمرز مستفید ہوں گے۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا لائف سٹاک فارمرز کو معاشی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ لائف سٹاک کارڈ سکیم سے 4 لاکھ جانور میٹ ایکسپورٹ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ تحریک انصاف کا سوات میں پاور شو، گراسی گراؤنڈ پر پنڈال سج کے کارکنان کی آمد جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گھنڈاپور اور پارٹی رہنما جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسہ گاہ کے چاروں طرف سخت سیکیورٹی انتظامات، واک تھرو گیٹ نصب کر دیے گئے۔ زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی لیڈر مقرر۔ زین قریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سوشل میڈیا پیغام میں تصدیق۔ کہا قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر اور ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدوں کے لیے MNAs کو نامزد کر دیا گیا ہے۔